بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تحریک انصاف کے لیے ایک اور کرب، تکلیف، ابتلا کا دن، ابتلا کا دور۔ کل بھی میں نے یہی عرض کی، میں اس کو امیجن کر سکتا ہوں۔ تین پارٹیوں کی جو تکالیف ہیں وہ تو ان کا میں اگر حصہ نہیں تو جو کہتے ہیں عین الیقین بالکل اس طرح دیکھا ہے، اور اس طرح مجھے کہ جیسے میرے پہ اپنے بیت رہی ہے۔ ایک ذوالفقار بھٹو صاحب کے وقت میں جب ان کو پھانسی کی سزا ملی، تقریباً 1.5-2 سال مقدمہ ان کو جو ہے جھیلنا پڑا، اور پھر نواز شریف صاحب کو جب انہیں 10 سال کی سزا ملی، ان کی بیٹی کو 7 سال کی ملی، اور ان کے اوپر بھی جو ابتلا کا، تکلیف کا، پریشانی کا دور تھا، اور جو ورکرز کے اوپر، جو ان کے چاہنے ماننے والوں کے اوپر جو بیتی تھی یا جو کچھ گزری تھی، اور جو ان کی فیملی کے لوگ تھے جب ان کو بدلہ ملتا تھا، اور اب عمران خان صاحب پہ جو کل 10 سال کی سزا اور 7 تھے شاہ محمود قریشی صاحب، اور آج ہے 14 سال کی سزا، اور آج بدقسمتی سے ان کے ساتھ ہیں بشرا بی بی۔ بشرا بی بی صاحب کو، اب صاحبہ کو بھی 14 سال قید بامشقت، عمران خان صاحب کو بھی قید بامشقت۔ یہ شاید بامشقت ایسے چونکہ ایک وگرس امپریزنمنٹ پرانے قانون آ رہا ہے، اس میں حذف نہیں کیا گیا انگریزوں کے زمانے میں، اور پھر پاکستان ابھی بھی کئی وہاں پہ جو قیدی ہوتے ہیں ان سے چکیاں چلوا دی جاتی ہیں، یا قالین بانی کرائی جاتی ہے، یا کوئی اور ہینڈی کرافٹ کرائی جاتی ہیں جس سے ہنر بھی سیکھ جاتے ہیں، اور مشقت بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ جیل کی بلکہ مصنوعات جو ہیں وہ بکتی بھی ہیں، تو یہ وہ اس کو مشقت کہتے ہیں کہ ان سے مشقت یا مزدوری کرائی جاتی ہے ہر طرح سے۔ ظاہر ہے کہ کبھی کسی بڑے لیڈر سے مشقت نہیں کروائی گئی، نہ ان سے کروائی جائے گی۔ مجھے اس سلسلے میں تو اب کچھ نہیں کہنا۔ میں کل بھی جو رونا دھونا کیا تھا، مجھے جو افسوس اور تکلیف تھی وہ میں نے شیئر کی۔ آج بھی مجھے بہت ہی تکلیف اور افسوس ہوا ہے، اور جس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے کہ جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ، یعنی کہ جو تیزی سے انصاف کیا جائے وہ انصاف کو زمین کے اندر دفنانے والی بات ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اور بھی ہے کہ جو انصاف ہے وہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے۔ اب یہ چونکہ بڑا ایک کنفیوزنگ سا سینٹینس ہے کہ نظر جو آتا ہے تو ہر بندہ پھر اس کو اپنی اپنی نظر سے دیکھتا ہے۔ آج کل پاکستان کے اندر ہر ایک کی نظر کے جو چشمے ہیں، ان کے شیشے، ان کے نمبر مختلف ہیں، تو جس نے اپنی مطابق جو نمبر لگوایا ہوتا ہے اسی طریقے سے دیکھتا ہے، اور وہ تو کہے گا کہ تیز انصاف بھی ہو رہا ہے تو مجھے نظر ہوتے نظر آتا ہے۔ اور ظاہر عمران خان صاحب کے یا ان کے جو بلکہ بے شمار جو لوگ نیوٹرل ہیں وہ سارے یہی سمجھتے ہیں کہ جی یہ انصاف نظر نہیں آیا، بلکہ ایسا سمجھیں کہ بالکل آنن فانن جو انصاف ہوئے یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ میرا رونا تو ایک ہی ہے، اور یہ میں نے جب نواز شریف صاحب پہ بیت رہی تھی تو میں ایک کالم جو 22 مارچ 2018 میں لکھا تھا، اور اس کالم کے اندر جو پہلے چند فقرے تھے ان میں ایک فقرہ تھا جو میں نے ابھی پھر دوبارہ ریپیٹ کیا، کئی دفعہ کر چکا ہوں، اور وہ ہے آرٹیکل 10A کے بارے میں۔ مت بھولیں کہ ہمارے آئین کا جو آرٹیکل 10A ہے وہ بنیادی انسانی جو حقوق ہے اس میں فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس آف لا اس کی وہ یقین دہانی کراتا ہے، بلکہ پابند آئین یقین دہانی کیا کراتا ہے، آئین نافذ کرتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کے وقت میں نے فقرہ لکھا تھا، اور اس میں کاربند رہا تھا، اور آخر تک ان کی یہی ہوتا رہا کہ آرٹیکل 10A نواز شریف صاحب کے بارے میں یا ان کی فیملی کے بارے میں یا اس کی پارٹی کے بارے میں ابدی نیند سو چکا ہے۔ آج میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جس طریقے سے ڈیو پروسیس دیا جا رہا ہے وہ ایک ابدی نیند سو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا حق ہے کہ وہ ڈیلے کروائیں۔ ہر ملزم جو ہے وہ پورے اپنے سارے ریسورسز یوز کرتا ہے کہ اس کیس سے بچ جائے، اور وہ اس کا نواز شریف کا برحال اور طریقہ کار تھا۔ انہوں نے تو خود کہا تھا کہ جی سپریم کورٹ کو کہا تھا کہ میرے بارے میں تحقیق بھی کرائیں اور انویسٹیگیشن بھی کرائیں، جس کے اوپر سارا کام ہوا تھا۔ انہوں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ یہ کچھ میرے سارے وسائل ہیں، آپ اس کی انویسٹیگیشن بھی کرائیں اور اسی تحقیق بھی کروا لیں۔ اور جب سپریم کورٹ میں کیس آیا تو وہاں پہ انہوں نے اس کی مینٹینیبلٹی کو چیلنج نہیں کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اس کی مینٹینیبلٹی کو چیلنج کر سکتے تھے،
اور ٹرائل کورٹ کے سے یہ کام شروع ہو سکتا تھا. انہوں نے کہا نہیں آپ کریں. عمران خان صاحب کا معاملہ مختلف ہے, چاہے وہ 2013 سے اکبر بابر صاحب کا کیس ہو, چاہے اس کے بعد 2022 کے بعد بننے والے جتنے کیسز ہیں, ہر کیس کے اندر انہوں نے اس کو چیلنج کیا, مینٹینیبلٹی کو چیلنج کیا, عدالت کے طریقہ کار کو چیلنج کیا, ہر عدالت کے اوپر عدم اعتماد کیا, ججز کو بیجا گالیاں دیں, ان کے سوشل میڈیا نے جو تضحیک ججز کی تھی, جو گالم گلوچ کی قاضی فائز عیسیٰ کے صاحب کے بارے میں, یہ انٹیسپیٹ کرتے ہوئے کہ چونکہ ان کے خلاف ہم نے بہت ساری کارروائیاں کی تھیں, بہت سارے ہم نے ان کے خلاف غلط ریفرنس بھیجے تھے, ایف بی آر کے اندر جو ان کے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں ان کے بارے میں ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ قاضی فائز صاحب پھنس جائیں تو یہ ہم سے بدلے لیں گے, یا جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں ہم نے لانگ مارچ کیا تھا ان کی اپائنٹمنٹ رکوانے کے لیے, چنانچہ پہلے سے ان کے خلاف واویلا مچا دیا کہ جی یہ آگے ہمارے خلاف یہ کارروائی کریں گے. اور پھر وہ ایسی بدزبانی, ایسی گندگی قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ آفرین ہے کہ چند دن پہلے جتنی غلیظ زبان ان کے خلاف استعمال ہوئی ہے ان کے سلسلے میں سارے بندے پکڑے گئے. انہوں نے سو موٹو لے کے سب کو رہا کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ جی مجھے گالی دینے والے کو نہ پکڑے, ہاں جو سپریم کورٹ کو تصدیق کرتا ہے اس کو علیحدہ کریں. تو یہ خیر ان کا بڑا پن تھا. تحریک انصاف والے البتہ جس کام کے عادی تھے وہ اس کے ساتھ وہ پہلے بھی تھے, آج بھی ہے اور لگے ہوئے ہیں. اب آ جائیں صداقت پہ, تو ایک تو عمران خان صاحب کو جو سزا ہوئی ہے وہ اس کی تکلیف جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف بہت پریشانی ہے. وہ دو مدوں میں ہے. ایک بات کا تو میں صرف سرسری ذکر کروں گا, وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی بدقسمتی سے اس وقت تنظیم نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا یہ معاملہ نہیں تھا لیکن تنظیم ہل گئی تھی. بالکل ایسا تھا کہ اگر وہاں پہ منصف بھٹو, بے نظیر بھٹو اور چند دو چار بندے نہ ہوتے تو شاید بکھر جاتی. نواز شریف صاحب کی پارٹی بھی بکھری نہیں تھی. مشرف صاحب کے بدترین دور میں بھی انٹیکٹ رہی اور باجوہ صاحب کے اس سے زیادہ بدترین دور میں وہ انٹیکٹ رہی. جو باجوہ صاحب نے نواز شریف صاحب کے ساتھ 5 سال کیے کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا. کیا پتہ ان کو کہ جو چند دنوں میں عمران خان صاحب پہ ڈیفینیٹلی ایک قیامت خیزی کا منظر ہے یا قیامت صغریٰ بیت رہی ہے, لیکن نواز شریف صاحب کے اوپر جو کچھ ہوا ہے اور جس طریقے سے ایک آرمی چیف جو جس کا نام جنرل باجوہ تھا, جس کے عمران خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ میرے کے اوپر بھی ساری استاد گرانے والا, جھوٹ سچ کیسز بنانے والا سائبر کے سارا باجوہ ہی ہے. اس نے نواز شریف صاحب کے ساتھ 5.5 سال کیا کیا یہ ایک اور داستان ہے, ابھی اس کو ایک طرف رکھتے ہیں. تنظیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے تحریک انصاف میں. چنانچہ نواز شریف صاحب کے وقت میں جو ان کی تنظیم تھی بہرحال انٹیکٹ تھی, باجوہ کے وقت میں تو بالکل انٹیکٹ تھی. اب دوسرا جو ایشو ہے عمران صاحب کا, اور وہ یہ ہے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گی. میرا خیال ہے کہ اسی تنازع میں دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ بہت ہی قسم پرسی کا شکار ہے. مجھے سیاست اب ان کی مکمل فار دا ٹائم ہی بکھرتے نظر آتی ہے. ہاں اگر عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو بچا لیا اور 2 4 5 سال یہ ٹائم گزر جاتا ہے, کیونکہ جتنے لوگ آئے ہیں آج ماشاء اللہ پہلے بھی لگے ہیں تو ان کی بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوئی ہے. 6-7 سال بعد آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے خلاف ایک طوفان آتا ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان میں 5-6-7 سال بعد کسی حکومت کی ایکسپائری ڈیٹ نہ آئے. ایک ہمارا اس کا ایک پورا ایک ٹریل بنی ہوئی ہے, ایک ٹریک ریکارڈ بنا ہوا ہے. دوسری صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے خدا نہ خواستہ جو ہے کوئی اور نقصان کرا بیٹھے تو پھر ہمیشہ کے لیے جو سیاست ان کی ختم ہو جائے گی. لیکن آج ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور وہ امپورٹنٹ بات ہے میری بات کی توثیق ہے. یہ عمران خان صاحب کی بہن ہے, میرا خیال ہے کہ چونکہ اکثر وہی بولتی ہیں تو وہ فیملی سپوکس پرسن ان کو کہنا چاہیے, یا عمران خان صاحب کی فیملی کی ترجمان کہنا چاہیے, بلکہ عمران خان صاحب کی بھی کسی حد تک ترجمان کہنا چاہیے. ان کا اور تحریک انصاف کا کہ جو درمیان کلیش ہے وہ بھول جائیں گے کہ اس کی پاس ہسٹری ہے یا نہیں ہے, لیکن اب وہ بہت ابھر کے سامنے آیا اور آج انہوں نے بات کی ہے, میرا خیال ہے بہت ہی عقل کی بات کی ہے, اور مجھے اس لیے پسند آئی کہ یہی بات میں کر رہا ہوں. پہلے تو لائرز ہمیں جواب دیں کہ ان کی ایسوسیشنز کیوں نہیں ہمیں بتاتی ہیں. کیا ہم نے سمجھا تھا کہ آپ کی جو ایسوسیشنز ہیں اور جو بار کاؤنسلز ہیں وہ کدھر ہیں, بول کیوں نہیں رہا کوئی؟ تو انہوں نے کیوں نہیں دیکھا کہ ہمیں انصاف ٹھیک ملنا چاہیے کہ نہیں؟ انہوں نے باہر نکل کے آج
تقریباً جو ہے بین السطور میں بھی نہیں کھل کے کہنا چاہیے کہا کہ جو وکیل تھے انہوں نے طریقے سے ان کو بتایا کہ وہ اپنے الیکشن کمپینوں میں ٹکٹ لے کے کالا کوٹ پہن کے عمران خان کو بلیک میل کر کے وہ اپنی کیمپین چلا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو نہتا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جی ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہاں بار کونسلز آئیں گی, یہاں فلانے ہوں گے, جو وکیلوں کے جلوس نکلیں گے, جلسے نکلیں گے. یہ آپ ان کی گفتگو کے دو فکرے ہیں اور یہ دو فکروں کے اندر بہت کچھ پناہ ہے تو اور بھی بہت کچھ, لیکن میرے بھی علاقوں میں گنجائش نہیں ہے. یہ ان کے دو فکرے آپ ان کی زبانی جب آپ نے جو سنے ہیں یہ اس کے اندر یہ سب کچھ پناہ ہے. اب ایک اس میں یہ بات پتہ چل گئی کہ آج عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہے اور اسی توثیق علیمہ خان نے کی ہے. میں یہ بات کب سے کہہ رہا تھا, میں یہ بات جب سے 5 اگست 2023 عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تو میں نے کہا جی کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. اور مجھے بھٹو صاحب کے تناظر میں بے شمار کتابوں کے مثالیں دی کہ سارے لوگ جو ہیں اندر سے یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہیں. اور اس کے اندر ایک اور بھی ایک انہونی بات ہوئی ہے, اور وہ انہونی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک اور تکلیف دہ بات کہ بشرا بی بی ایک گھریلو خاتون ہے اور ان کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے. لیکن مت بھولیں کہ ان کے جو بشرا بی بی کی جو آڈیو لیکس ہیں جو ان کو کسی نے ڈینائی نہیں کیا, عمران خان صاحب نے نہ بشرا بی بی نے, اور اس کے اندر لین دین کے معاملات, اس کے اندر توشہ خانہ کی چیزوں کی تصویروں کی باتیں ہو رہی ہیں, وہ منع کر رہی ہیں. اور میرے خیال ہے فیملی کے اندر بھی چیمیں گوئیاں ہوتی رہی ہوں گی. میں ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا, یہ میرا موضوع نہیں ہے. لیکن بشرا بی بی کو 14 سال کی سزا میرے لیے ایک حیران کن بات ہے. میرا خیال تھا کہ ان کے بارے میں بہت نرمی برتی جائے گی, تو میری حیرانگی زیادہ دیر نہیں رہی کہ مجھے تکلیف ہوئی کہ عمران خان صاحب کو تو جیل کے اندر وہ پہلے بھی تھے اور ان کو پھر رکھا گیا. بشرا بی بی کو بنی گالا ان کے گھر میں منتقل کر دیا گیا ہے. مجھے نہیں پتا, یہ عارضی ارینجمنٹ ہے, چند دنوں کا ہے, جب تک جیل میں کوئی ان کے شان کوئی کمرہ تیار ہو جائے گا اس میں وہ جائیں گی. یہ سہولت مریم نواز کو حاصل نہیں تھی جب ان کو 13 جولائی 2018 کو لاہور کے ایئرپورٹ پر اریسٹ کیا گیا تھا. قطع نظر اس کیا کہ کس کے الزامات جھوٹے تھے سچے تھے, کس کے میرٹ کس کے تھے. مریم نواز اس کے سے باعزت بری بھی ہو چکی ہیں, بشرا بی بی بھی باعزت بری ہو جائیں گی قطع نظر سے. لیکن ان کو لاہور جاتی عمرہ نہیں رکھا گیا تھا, ان کو سیدھا جا کے جیل اڈیالہ پہنچایا گیا تھا اریسٹ کر کے, اور ان کو اس عام قیدیوں میں سی کلاس میں جگہ تھی دھکیل دیا گیا تھا. کیونکہ بہرحال عمران خان صاحب نے وعدہ کیا ہوتا کہ میں ان کو رلاؤں گا, اور انہوں نے ان کو رلانے کے لیے ہر کام کیا, اور انہوں نے کہا کہ میں ان کو اسی طریقے سے رکھوں گا تاکہ ان کو پتہ چلے. خیر اللہ کا نظام ہے, لیکن بشرا بیوی کو بنی گالا رکھنا اپنے گھر کے اندر, اس کو سب جیل قرار دینا, اور ایک سزا یافتہ جن کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے, یہ ایک ایسی چیز ہوئی ہے کہ جس کے اندر میں کہتا ہوں کہ بالکل صحیح کیا ہے. کاش عمران خان صاحب کو بھی بنی گالا رکھ دیا جاتا, کیا فرق پڑتا ہے, جب آپ کا نظام وہاں موجود ہے تو عمران خان صاحب کو بھی رکھ دیں, جب جیل میں تو وہ بھی رہیں گے. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بشرا بی بی کو کیوں رکھا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ عمران خان صاحب کو ادھر رکھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی کے لیے کوئی خاص نرمی ہے, خاص وجوہات ہیں کہ سیکیورٹی پرابلم ہے جیل کے اندر, کوئی وہاں پہ کوئی لیڈیز پولیس یا ری انفورسمنٹ کرنی ہے, مجھے نہیں پتا. لیکن یہ بات بڑی اچنبے کی ہے. علیمہ خان کا بیان بھی آپ نے دیکھ لیا, میں نے اس میں تھوڑا سا اس میں تجاوز کر کے ایک اور بھی بتا دیا ہے کہ جہاں وکلاء جو ہے وہ اور پارٹی اینٹ کے اس پہ قبضہ کر کے اور بھاگ کے اور لوگوں کو امن امان کی تلقین کر رہے ہیں. بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا تلواریں نکالیں, لیکن یہ کہنا کہ جی آپ پرامن ریلیز نکالیں اب شہروں میں عمران خان صاحب کے احتجاج کے خلاف, کیا اس میں کون سی آ گئی ہے؟ اور کرنے دیں جو ظلم کرنے پھر آپ سیاست نہ کریں. اس کا مطلب ہے جب وہ ووٹ ڈالنے جائیں گے اور اس میں تشدد ہوا تو کیا پھر بھی کیا کریں گے, ان کو ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے. جب آپ نے ہر چیز کو برداشت کر لی ہے, یہ عمران خان صاحب کے وکیلوں کا درس ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو کہ پرامن رہیں, کوئی حرکت نہ کریں, چپ کر کے گھروں میں بیٹھے رہیں. اگر کوئی احتجاج ہے بالکل نہ کریں, 8 فروری کو ووٹ دے کے احتجاج کریں, اور پھر جن کو انتخاب کریں وہ استحکام پاکستان پارٹی پہ چلے جائیں, اب دیکھ لیں گے. یا وہ پوری کی پوری پارٹی جو ہے گور علی خان کی قیادت میں بلاول صاحب کے ساتھ مل کے
نواز شریف کو گالیاں دیتے دیتے جان بوجھ کے کہ جی نواز شریف اصل دشمن ہے، اپنے ورکرز کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے اور ایک نئی واردات ڈال دیں گے اور ایک حکومت لے لیں گے، گور علی خان جمع بلاول یا جمع پیپلز پارٹی. ہر چیز ہو سکتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے جو امکانی صورتحال ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ 14 سال کی قید اپنے طور پہ تکلیف دہ بات. پھر اس کے اندر جو انہونی ہوئی ہے کہ آج عمران خان صاحب کی فیملی نے بھی بتا دی ہے کہ یہ جو وکیل جو تھے یہ بالکل انہوں نے دھوکہ دہی میں رکھا ہے، اور طریقے سے جو میں سمجھا ان کی بات بین السطور میں یہ بٹوین دا لائن کہ یہ ججز اور یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، کیونکہ یہ ججز بھی کبھی وکیل رہے ہیں، کوئی اس طرح کی وہ بات کر رہی تھی. اور باقی یہ ہے کہ بنی گالہ میں اپنے گھر کے اندر جو کہ ان کا پورا گھروں کے رکھ کے، اور وہ اس میں میرا خیال ہے پہلے بھی گھر سے نہیں نکلتی، اب بھی نہیں نکلے گی 14 سال، جو کہ امید ہے کہ یہ دونوں سزائیں جو ہے بڑے جلدی اسلام آباد ہائی کورٹ سے شاید سیٹسفائیڈ ہو جائیں. بہرحال حالات جو ہیں عمران خان صاحب کی ذات کی حد تک بہت ہی دگردوں ہیں، اور چاہے وہ پارٹی کا معاملہ ہے، چاہے ان کی ذات کا معاملہ ہے، چاہے ان کی سیاست کا معاملہ ہے، سارے کے سارے جو ہے انتہائی مخدوش صورتحال سے نبردازمہ ہونے کو ہیں یا ہو چکے ہیں. مستقبل کے بارے میں حتمی کیف طے کرنا کہ آیا عمران خان صاحب کی سیاست بچ پائے گی یا نہیں بچ پائے گی، اب کہنا بہت مشکل ہو گیا. وما علینا الا البلاغ.